بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود مبتدي دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وهو الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک بھرپور ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور آج سے جو ہم لوگ اپنی عبادت شروع کر رہے ہیں، پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے. عید کی عبادت، ماتم کی عبادت، آپ لوگ جہاں بھی جائیں وہ پرسہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پہنچے. پروردگارہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہماری روح کی پاور کو بلند فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مجالس میں اپنی روح کو پرواز دے سکیں، اپنے آپ کو محمد والے محمد کے قریب کر سکیں. پروردگار سے دعا کریں کہ ایمان کامل ہو سکے، ہمارے اندر استقامت پیدا ہو، ہمارے جوانوں میں استقامت پیدا ہو، صبر پیدا ہو. پروردگارہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پروردگار عالم امام زمانہ کی قربت نصیب فرما اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق دے. خدا کی عبادت کا شوق عطا فرما، قرآن سے محبت، اہل بیت سے محبت، ہمیں حسین کی دولت عطا فرما. پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی ہم اذکار کریں گے، جو ذکر کریں گے، جتنی محفلیں سجائیں گے، پروردگارہ اس سے ہماری روح کو بھی منور ہو، ہماری روحیں اس سے منور ہو. گزشتہ برسوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے چلتے رہے اور اس کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. اور میں بار بار کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس ٹاپک کی طرف میری توجہ کرائی. اور ہم لوگ گزشتہ برسوں میں اس کے مختلف نکات کو زیر بحث لاتے رہے اور دعا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری کاوش ہے وہ ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچے. صلی اللہ محمد وعلی محمد، کیونکہ انہی کی دعا ہے، صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. اور ہم لوگوں نے جتنی بھی اس میں کاوش کی، دعا کریں کہ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے، آخرت میں بھی ملے. آپ لوگ سننے کے لیے آتے رہے، میں آپ کو بیان کرتی رہی اور اس کے صدقے میں جو ہماری دعا ہے وہ یہ کہ پروردگارہ امام جو صفات ہم لوگوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں اور ہمیں ان کے چہرہ مبارک کی زیارت دنیا میں بھی نصیب ہو اور آخرت میں بھی نصیب ہو. وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جیسے دنیا میں اگر ہم ترس رہے ہیں زیارت کے لیے ان کی تو آخرت میں نہ ترس رہے. دعا یہ کریں کہ صبح شام وہاں ان کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہو اور ان کے جہاں گھر ہوں گے معصومین کے، انہی کے گھروں کے پاس ہمارا گھر. یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی دعائیں ہیں، یہ بھی دیکھیں دعائیں. اب دیکھیے جو ہم آخری حصے میں داخل ہوئے اس میں امام عمومی دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم لوگ جتنی بھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ جو ہم پیچھے گزشتہ سالوں میں اس پہ بحث کر چکے ہیں، انہیں کھول چکے ہیں، انہیں ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن یہ جو آخری حصہ ہے اس دعا کا، اس میں امام عمومی بات، جو عمومی دعا ہوتی ہے عام طور پر جو
عام طور پر جو دعا کی جا رہی ہوتی ہے اس طریقے سے امام دعا کرنا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے دعا مانگو، اور تمہاری جو دعائیہ الفاظ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، وہ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو تمہاری دعا فوراً قبول ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ امام معصوم جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو کہ نیک کردار، ہدایت کے رہنما ہو، خوش اخبار۔ اب یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے گزشتہ سالوں کے اندر، ان چیزوں کو کھول چکے ہیں، خوش اخباری کو، نیک کرداری کو، ہدایت کے رہنما۔ لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بھی رہنما خدا قرار دے دیتا ہے، ان کا عمل بھی لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے پاکیزہ صفات لوگ ہوتے ہیں، نبی یا امام کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا نبی یا امام سے قریب کرتے ہیں، خدا سے اتنا قریب کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ صفات جلوہ کرنے لگتی ہیں اور وہ بھی لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ امام یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے بھی یہ چیزیں عطا فرما، اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے آخرت میں کامیابی عطا کر اور قیامت میں امن عطا کر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں الفاظ پہ غور کریں امام کے کہ آخرت میں کامیابی ضروری ہے اور روز قیامت امن ضروری ہے، کیونکہ قیامت کا جو روز ہوگا اس میں ایک بھگدڑ مچے گی اور خوف ہوگا، تو اس وقت مولا امن کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ اس وقت امن عطا فرما کہ اس وقت میں امن کی حالت میں ہوں۔ پھر امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے نفس کا وہ حصہ لے لے جو پاک و پاکیزہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ پروردگارہ میرے نفس میں سے وہ حصہ لے لے جو پاک و پاکیزہ ہے، اور وہ حصہ رہنے دے جو اسے سنوارے، میرے نفس کو جو سنوارے، جو میری تربیت کرے، جو میری اصلاح کرے، کیونکہ میرا نفس خرابی میں بڑھنے والا ہے اور تو اسے بچانے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنے یعنی قیمتی جملے ہیں امام معصوم کے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے دراصل دعا مانگنا سکھایا ہی معصومین نے۔ ٹھیک ہے، دعا کرنا کہ کس طرح خدا کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ، اس بارگاہ میں پہنچا کیسے جائے وہ معصومین سکھاتے ہیں۔ اگر وہ نہ بتائیں تو کون ہے بتانے والا؟ کون ہم کو بتائے گا کہ خدا کی عظمت، اس کی بارگاہ کتنی بلند ہے؟ کس نے دیکھی؟ وہی بتا سکتے ہیں نا جو دیکھ کر آئے ہیں، جو اس کی بارگاہ سے قریب ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، وہی جانتے ہیں۔ تو اب یہاں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ پوری رات میری مادر گرامی مصلی پر بیٹھی اور دعا کس انداز میں کر رہی ہیں، یعنی کہ پروردگارہ ابو ذر کی بچی بیمار ہے، اسے شفا دے دے، پروردگارہ سلمان کے رزق میں تنگی ہے، اسے دور فرما، پروردگارہ مقدار مشکل حالات میں ہے، اس کو دور فرما۔ اب دیکھیں یہ بھی تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے نام شہزادی کی زبان پر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ایک درجہ ہونا چاہیے کہ آپ اس قابل ہو کہ معصوم آپ کا نام لے کے دعا کر سکیں، اتنی آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ معصوم آپ کا نام لے کے دعا کرے۔ تو امام حسن کہتے ہیں پوری رات میں سوچتا تھا، میری مادر گرامی تمام ہمسایوں کے لیے دعا مانگا، تمام رشتہ داروں کے نام لے کے دعا مانگا۔ جب صبح قریب ہوئی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا مادر گرامی پوری رات گزر گئی، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن نہ میرے لیے دعا مانگی، نہ میرے بھائی کے لیے دعا مانگی، نہ میرے بابا کے لیے دعا مانگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لال تم تو میرے دل میں بستے ہو اور دل کی بات خدا جانتا۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت بی بی نے فارمولا دیا، امام حسن مصطفیٰ کہہ رہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ دیکھو بیٹا تم سب کے لیے دعا کرو تو اس سے کیا ہوگا،
کہ خدا تمہارے دل کی بات جان لے گا. خدا تمہاری خود بخود وہ دعا تمہارے لبوں پہ آئے نہ آئے خدا تمہاری دعا کو قبول کرے. یہ فارمولا بیوی کا دیا ہوا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں, یعنی بیوی نے ترتیب بتائی کہ پہلے ہمسائے پھر رشتہ دار, اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں. ہم لوگ بعض اوقات ترتیب ایسی لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ الٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ہم دوبارہ سے جو اپنا ایک ہم نے رٹا رٹایا سا ایک پیٹرن تھا وہ تیار کیا ہوا ہوتا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے, میرے بچے کو یہ دے دے. جبکہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ٹرک ہے, کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں دنیا میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹرک لڑا ہو, یہ ٹرک ہے دعا کو قبول کروانے کی کہ آپ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا مانگو. جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اس کے لیے کچھ دعا نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی دعا کریے. دشمن کے لیے ہدایت کی دعا تو ہو سکتی ہے, ضرور پڑھ لیجیے بابا صلی اللہ محمد محمد. دیکھیے ان ہستیوں نے دوسری چیز ایک ہمیں ترتیب سکھائی اور دوسرے ہمیں بتایا ان ہستیوں نے کہ دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ یا واسطہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وسیلہ یا واسطہ 14 کا وسیلہ ہم لیتے ہیں نا, ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ان ہستیوں نے بتایا کیونکہ ان ہستیوں نے جب دعا مانگی تو کیا کیا کہ انہوں نے 14 نے اللہ کو وسیلہ بنایا. ٹھیک ہے, ان 14 نے کس کو وسیلہ بنایا؟ خدا کو وسیلہ بنایا. یعنی جب انہوں نے دعا مانگی خدا کے وسیلے سے, اور خدا نے کہا کہ ان کو وسیلہ بناؤ. ٹھیک ہے, اب جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم 14 معصومین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کا واسطہ دیا کریں, یہ طریقہ اپنایا کریں. اور جب خدا سے بات کریں تو ان کا وسیلہ واسطہ ہے, اس لیے کہ اگر آپ کا وسیلہ واسطہ مضبوط نہ ہوا یا غلط ہوا تو دعا آپ کی پھر قبول نہیں ہو سکتی. وسیلے کے بغیر دعا نہیں پہنچے گی, کیونکہ یہ جو جہان ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ اسباب سے چلتا ہے, وسیلے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پہ آئے ہیں کسی وسیلے سے آئے نا. ٹھیک ہے, ایسی آنکھیں بند کر کے گھر میں کہا کہ میں نے فلاں گھر میں جانا ہے, ایسے تو نہیں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, یہاں ہر چیز کے لیے آپ کو وسیلہ چاہیے. اسی طرح یہاں خدا تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے, معصومین تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے. یہ مجلس وسیلہ ہی تو ہے. ٹھیک ہے, آپ فرش کے اعضاء بچھا کے آپ اس پہ بیٹھ کے جب درود پڑھتے ہیں تو وہ وسیلہ بنتا ہے درود ان تک آپ کی آواز کو پہنچانے کی. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وسیلے کو نہیں مانتے, اور قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں وسیلے سے متعلق ہیں, بہت ساری آیات ہیں. کیونکہ وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ امام معصوم یہ کہتے ہیں کہ دعا حجاب میں رہتی ہے, حجاب میں چلی جاتی ہے, پردے میں چلی جاتی ہے دعائیں. رکاوٹ, حجاب رکاوٹ ہے نا, رکاوٹ میں آ جاتی ہے دعا, رکاوٹوں کے پردے میں چلی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل گھروں کے اندر ساؤنڈ پروف شیشے لگ جاتے ہیں. اب اس میں آواز نہ اندر کی باہر جاتی ہے نہ باہر کی اندر آتی ہے. اب اندر کھڑا شخص جو ہے وہ آپ کو ایسا تو لگے گا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی بات نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے, یعنی رکاوٹیں پیدا ہو گئی. بالکل اسی طرح آپ کے ہونٹ ہلتے رہیں گے, آپ دعا کرتے رہیں گے, لیکن آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی, حجاب میں چلی گئی, آپ کی رکاوٹ پڑ گئی. تو پوچھا گیا ہمارے چوتھے معصوم سے, صلی اللہ محمد, کہ ان رکاوٹوں کو, ان حجابات کو کیسے ختم کیا جائے, کون سی شے ہے جو اس حجاب کو ہٹا دے گی. تو آپ نے فرمایا کہ محمد والے محمد پہ درود بھیجو. صلی اللہ محمد والے محمد. انہوں نے کہا تم بھی ہتھیار اٹھا لو, اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ درود ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ان حجابات کو دور کرے گا,
ان رکاوٹوں کو ہٹائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ درود پڑھیں, دعا مانگنے کے بعد آپ درود پڑھیں, تو وہ دعا پھر رکتی نہیں, وہ پھر چلی جاتی ہے. اسے پرواز کرنی ہوتی ہے. دیکھیے یہاں سے ہر چیز پرواز کرتی ہے, ہماری روح بھی پرواز کرتی ہے. جب روح نکلتی ہے نا تو وہ بھی پرواز کرتی ہے. درود پڑھ لیجیے بابا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے وسیلہ ضروری ہے. اور وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنجتن کے وسیلے سے التجا کرتے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فقیر مانگ رہا ہوتا ہے, اگر وہ وسیلہ دے دے پنجتن کا, آپ فوراً اپنے اس کو پیسے دے, خود بخود آپ کا ہاتھ ہی نہیں رکتا. کیونکہ محبت جو آپ کے دلوں کے اندر ہے نا وہ جاگ جاتا ہے. جیسے ہی آپ ان کا نام سنتے ہیں نا, جیسے ہی کسی کی زبان پہ نام علی آیا, نام حسین آیا, اب وہ آپ کے اندر جو ان کی محبت ہے وہ جاگ جاتی ہے. تو پھر آپ کا پرس بھی فوراً کھل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو دے دو, یہ ہمارے مولا کا نام لے رہا ہے, بیچ میں ہمارے مولا کا نام آتا ہے. تو قرآن مجید میں کئی آیات ہیں وسیلے سے متعلق, لیکن ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کہ جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, کہ اے ایمان والوں متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرو, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہا گیا بناؤ, ٹھیک ہے, تلاش کرو. آپ کو اجازت نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی کام نہیں چھوڑا کہ آپ یہ کام کر لو, ٹھیک ہے. اس نے سب آپ کو کام کر کے دیے, تمام قانون اس نے بنا کے دیے, تمام فارمولے قرآن میں لکھے ہوئے. آپ کو اجازت ہی نہیں کہ آپ کوئی خود سے فارمولا بنائے, کوئی قانون آپ بنائے. آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ساری آسانیاں اس نے دے رکھی آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. کیونکہ ہم جب خود سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو مشکلات پیدا کرتے ہیں. اگر اپنے لیے نہیں کریں گے تو دوسرے کے لیے کر دیں گے جب خود سے کوئی کام کرتے ہیں. اس لیے خدا جو ہے وہ اپنے آپ, اس نے سارا کا سارا سسٹم ڈیزائن ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو سسٹم ہے وہ ڈیزائن ہے, آپ کو بس اس سسٹم میں داخل ہو, باہر نہیں کھڑے رہنا, اس سسٹم کے اندر آپ کو صرف داخل ہو. تو اب یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو, تلاش کرو, بناؤ نہیں. ان باتوں کو نا ذہن میں رکھا کریں, آپ کے کام آئیں گے جب آپ کسی سے بات کریں گے, جب آپ کسی سے بحث کریں گے. مجلس میں الرٹ ہو کے بیٹھے. یہاں پہ علم ممبر سے بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور آسمان سے بھی بٹ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کئی طرح سے ہمیں بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. اب وہ ہمارے ذات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنا لے سکتے ہیں. سورہ مائدہ, ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ کیا کہا, وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں. اللہ کے رسول سے خدا نے کہا تھا کہ میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بارش کون برساتا ہے, جو بت پرست ہیں ان سے پوچھو. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بت برساتے ہیں, انہوں نے کہا خدا بارش برساتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب کہ جو کافر ہیں یا بت پرست ہیں وہ بھی صرف ان کو وسیلہ مانتے ہیں, ان کو خدا نہیں مانتے, وسیلہ مانتے. بس فرق صرف کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود ساختہ وسیلے مانتے, اپنے بنائے ہوئے وسیلے مانتے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں کو مانتے. تو خدا کے بنائے ہوئے جو وسیلے ہیں ان کو ماننا بہتر ہے نا کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں کو مانتے. تو بہرحال خدا بند عالم جو ہے ایک سسٹم دیتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے غدیر میں مولا علی کو آپ نے امام بنایا, رسول خدا نے امام بنا دیا. بھائی رسول خدا نے نہیں بنایا. آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھا کریں, جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بنانا ہے, بنایا نہیں ہے, بتایا ہے. اور وہ آیت فوراً ہی دیکھیں قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر تم نے یہ کار رسالت انجام نہ دیا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا. رسول خدا کی
صلی علی محمد تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اب یہاں دیکھیں گے کتنا بڑا ایک اعزاز ملتا ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے. جو مان رہا تھا رسول خدا اسے رضی اللہ بناتے تھے. رضی اللہ کون ہے؟ جس سے خدا راضی ہے. کوئی بھی ٹائٹل آپ خود سے نہیں اپنے لیے لے سکتے جب تک رسول نہ دے یا اللہ نہ دے. ٹھیک ہے. اب رضی اللہ جو مان رہا ہے وہ رضی اللہ اس سے راضی. جو نہیں مان رہا اس پہ لعنت جائے گا. ٹھیک ہے. اپوزٹ ہو جائے گا اس کا. ایک طرف جس سے خدا راضی ہے وہ رضی اللہ اس کو ٹائٹل مل گیا. اب دیکھیے بالکل اسی طرح جب خدا نے آدم کو بنایا, اب خدا نے بنایا تھا آدم کو, وہ تو خالق ہے, بنانے والا ہر چیز کا وہی ہے. جب اس نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو, سب نے کیا سوائے ابلیس. تو خدا نے کہا کہ تم مردود ہو کے نکل جائے یہاں سے, میری بادشاہ سے دہرانتا ہے درگاہ ہے, نکل جاتا ہے. اور کہا کہ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. یعنی جو نہیں مانتا قیامت تک اس پر لعنت ہے. جو خدا کے بنائے ہوئے کو نہ مانے قیامت تک اس پر لعنت ہے. جو خدا کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا, اور جو مان رہا ہے وہ رضی اللہ بنتا شخص. یہ رسول خدا نے فارمولا دیا. چاہے وہ آج کا زمانہ ہو چاہے وہ رسول خدا کا زمانہ ہو, اس کو وہ ٹائٹل ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت سارے ٹائٹل ملے. آج کل آپ عزاداران حسین, ٹھیک ہے, ماتمداران حسین تھے, اتنے بڑے بڑے آپ کو ٹائٹل ملتے. کنیزان سیدہ ہیں, کنیزان زینب ہیں. تو انشاءاللہ رضی اللہ کا ٹائٹل بھی ہمیں ملے گا. ملے گا یا نہیں بتائیں؟ انشاءاللہ ملے گا. رضی اللہ جس سے خدا راضی. ٹھیک ہے. پھر وہ خود بخود وہ ٹائٹل اس پر آ جائے. جیسے آپ عزادار حسین ہیں, جب آپ عزاداری کریں گے تو ٹائٹل ملے گا نا. ٹھیک ہے. جب آپ کالے کپڑے پہن کے فرش عذاب میں آئیں گے, ماتم کریں گے, عزاداری میں بھرپور حصہ لیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو عزادار کا ٹائٹل ملے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک عزادار کی صفات وہ کیا ہوتی. اب دیکھیے اسی لیے معصوم جو فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے نفس میں سے وہ حصہ لے لے جو پاک و پاکیزہ ہے, اور وہ چھوڑ دے کہ جو میری اصلاح کرے. اب دیکھیں اس وقت ہمیں ان چیزوں کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. ہمیں بہت بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے کہ ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کریں. ٹھیک ہے. ولایت کے ساتھ متصل کریں, رکاوٹیں ہٹائیں, ان رکاوٹوں کو دور کریں جو رکاوٹیں ہیں, عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ دشمن اس وقت پوری طرح میدان میں اترا ہو. دشمن اور جیسے جیسے دیکھیں وقت گزرے گا نا, یہ مارکا جو ہے نا حق و باطل کا, جیسے جیسے ظہور کا وقت آئے گا, مارکا حق و باطل کا سخت ہوگا, امتحان سخت ہوگا, آسانی نہیں آئے گی, امتحان سخت ہوگا. مومنوں کا امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے وقت قریب آئے گا ظہور کا. ضرور پڑھ لیجیے. حق و باطل کا جو مارکا ہے بڑا سخت ہے. وہ چھلنی جس میں ہمیں چھانا جائے گا نا, چھانا جا رہا ہے بلکہ فلٹر جس سے ہمیں گزارا جائے گا. ٹھیک ہے. امام نے, حضرت علی نے کہا تھا نہج البلاغہ میں کہ میں تمہیں فلٹر کروں گا, تمہیں چھلنی میں سے نکالنا. ٹھیک ہے. چھلنی میں آپ کو پتا جب آپ آٹا چھانتے ہیں تو جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کس طرح ہوتا ہے بتائیں. جو کچرا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. یعنی چھلنی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے استعمال نہیں کرنا وہ الگ ہو جائے, جو استعمال کرنا ہے وہ الگ ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی چھلنی میں سے تمہیں گزارا جائے گا. اب اس کی رفتار کریں کہ آخری زمانے میں بہت تیز ہو جائے گی. اس چھلنی میں رکنا مہم ہے. ٹھیک ہے. اصل جو کام ہمارا کیا ہے کہ اس چھلنی میں ہم اس میں سے گزر نہ جائیں گے, اس میں رک جائیں, ہم فلٹر نہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں کتنا اس وقت ضروری ہے کہ ہم, اچھا اب یہ کیسے ہوگا,
ہمیں حل بھی تو نکالنا چاہیے نا، کیسے ہوگا؟ علماء عرفا یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ تنہائی میں خدا سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے، ہم تنہائی میں، آپ کبھی نوٹس کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تنہائی میں خدا سے رابطہ کریں؟ یہ جو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نا، شور و غبا میں، ادھر کی بات ادھر کی بات، ادھر سے آئے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، ادھر سے آئے جلدی جلدی، بالکل تنہائی، صرف میں اور میرا رب. یہ جو چیز پیدا ہوگی یہ کیسے ہوگی؟ تنہائی. خدا سے جو رابطہ ہوگا وہ تنہائی میں. لیکن جب ہم پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو کوہ پیما ہوتے ہیں پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب اوپر چڑھتے ہیں ایسے تو نہیں چڑھ جاتے، انتظام کرتے ہیں نا. اوپر بھی ایک رسی باندھی جاتی ہے، اپنی کمر میں ایک رسی باندھتے ہیں تاکہ اگر گرے تو بچ جائے. ٹھیک ہے، وہ جو کمر میں رسی باندھی جاتی ہے نا، جو آپ کو بچاتی ہے، دراصل وہ ہے ولایت. ٹھیک ہے، وہ ولایت ہے کہ اس دنیا میں آپ بھاگے جا رہے ہیں. جیسے کووڈ میں نہیں آپ نے دیکھا تھا، سب دھڑام سے گرے تھے. ٹھیک ہے، ایسا ہوگا اس دنیا کے اندر کہ بھاگ رہے ایک دم دھڑام سے گرے. اب کوئی ہو کہ جو بچا جائے، وہ ولایت ہے. اگر کمر میں وہ رسی ہوئی، اللہم صلی علی اگر وہ رسی کمر میں بندھی ہوئی، یعنی ولایت سے اگر متصل رہے تو بچ جاؤ. وہ جو دھڑام سے گرے گا وہ تو کھائی میں جائے گا نا سیدھا. لیکن اگر متصل ہوگا ولایت سے، اس لیے آیت اللہ نائنین کہتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو تو 1 منٹ، صرف 1 منٹ زمانے کے امام کو دو، ان سے بات کرو. کہا یہ صرف تمہارا 1 منٹ تمہاری زندگی میں تہلکہ مچا دیتا، تمہارے وجود کو شعور دے دیتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس وقت ہم کیسے عصر ظہور میں داخل ہوئے، کیسے داخل ہوں گے عصر ظہور میں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پرواز دینی پڑے گی. اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا. امام بھی تو بلند ہے نا، اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا، اوپر اٹھانا پڑے گا. اور یہ کیسے پرواز، ارتقا کیسے ملے گا؟ رکاوٹوں کو ہٹانا پڑے گا. رکاوٹیں، مال، دولت، اولاد، یہ سب رکاوٹیں. اب یہ رکاوٹیں کیسے ہٹیں گی؟ تنہائی میں خدا سے رابطہ، امام سے رابطہ. یہ آپ تو دیکھتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے عرفا ہمارے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں ایسا عارف صدیوں میں پیدا ہوا کہ اتنی پرواز اپنے آپ کو دے دی، اتنا ارتقا، اتنا اپنے آپ کو بلند کیا. لیکن خدا دنیا میں دکھاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو کہ دیکھو اگر تم اپنے پہ کام کرو گے، متصل ہو گے خدا سے یا امام سے، تو تمہاری طاقت کیا ہوگی؟ طاقت کا حالت تمہارا کیا ہوگا؟ ایک آدمی کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی؟ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ اس نے ان سے، ایک طالب علم نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان نبی جو پرواز کرتے تھے اپنے قالین کے اوپر ہوا میں، تو یہ کون سی چیز تھی جو خدا نے ان کو عطا کی؟ آیا قالین میں کوئی بات تھی یا کوئی اور چیز تھی؟ انہوں نے کہا اچھا میں ایک مخلوق سے پوچھ کے بتاؤں گا جو اس زمانے کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس عارف کی طاقت کا عالم کیا ہے. کہ میں اس زمانے کی مخلوق سے، وہ شاگرد کہتا ہے میں ساتھ چلا، نجف کے پہاڑوں میں کہیں دور دراز ہم چلے، کہ ایک مخلوق آئی، آیت اللہ قاضی نے اس سے بات کی، اور زبان اور تھی، مخلوق بھی عجیب تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ خدا نے حضرت سلیمان نبی کے تابع ہوا کو کر دیا. جو وہ پرواز کرتے تھے اپنے کاروان کے ساتھ،
یعنی دیکھیں کس طرح ایک عام آدمی ہے نا، ایک عارف بھی، اب ایسا نہیں ان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں. آیت اللہ قاضی وغیرہ یہ لوگ اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، جو ان کی پرسنل لائف ہے، جو ان کی ذاتی زندگی ہے، ان میں مشکلات ہیں، تنگی ہے، دولت نہیں، پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن خدا سے رابطہ اتنا مضبوط، ایسی پاور اپنے اندر پیدا کری، اتنے بڑے بڑے انہوں نے جملے کہے کہ اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھے اور اسے کوئی وہ نماز اس کا کوئی رزلٹ نہ دے تو قیامت میں میرا گریبان مانو. کوئی اول وقت پہ پابندی سے نماز پڑھے اور کوئی رزلٹ نہ اس کا نکلے دنیا میں تو قیامت میں میرا گریبان مانو. کہا جب امام ظہور کریں گے اور وہ جو گفتگو کریں گے، جو وہ خطبہ دیں گے، وہ الفاظ میں جانتا ہوں. لیکن اسی زمین پہ رہتے ہوئے ایک آدمی جب خدا سے متصل ہوتا ہے، جب اپنے وقت کے امام سے متصل ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہو جاتا ہے، کتنی پاور اس کے اندر آ جاتی ہے. کوئی بہانہ نہیں. ابھی دیکھیں میں بتایا نا آپ کو کہ یہ لوگ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کو زیادہ تھا یا ان کے پاس کوئی لگژریز تھی لائف کی جیسی آج ہمارے پاس ہے. وہ ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں، لیکن ان حالات کے باوجود انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا. ہم لوگ تو بہانے بہت زیادہ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ذرا سی کچھ ہو گیا، مشکلات کوئی آ گئی تو ہمارے پاس تو بہانے بہت زیادہ. مجلس کے لیے ہم کتنے بہانے کر دیتے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں کہ مجلس کر سکے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہمارے اندر ہمت. بھائی آپ ہیں کون؟ پہلی بار میرا پہلا سوال تو یہ ہے آپ ہیں کون؟ جبکہ یہ مجلس تو کہا جاتا ہے میزبان جناب سیدنا، یہ تو وہ کر رہے ہیں مجلس. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. ٹھیک ہے، آپ کو تو جو کچھ بھی دے رکھا ہے، اگر آپ کو طاقت ملی بھی ہے، دولت ملی بھی ہے، آپ کو گھر اچھا دے دیا ہے، تو آپ کو تو یہ ان کا کرم ہے. جو کچھ بھی ہے ان کا کرم ہے. تو بہانے نہیں چلتے. یہ ہمارے سارے بہانے، اس وقت ہمارے پاس بہانے ہی بہانے موجود ہیں. یہ کام کیوں نہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے، ہماری تو ٹانگوں میں درد ہے، ہمارے تو فلاں ہے، ہمارا تو فلاں ہے. جیسی دین کی بات آتی ہے ہمارے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مشکلات بھی آ جاتی ہیں، شوہر کا آرڈر بھی آ جاتا ہے، اولاد کی مصیبت بھی آ جاتی ہے. اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو سارا کلیئر ہو جاتا ہے، پھر ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے بہانے ہیں نا، اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم نے ایک ماحول بنا دیا کہ بھائی ہمیں یہ کام اس طرح کرنا ہے اور یہ ہمیں اس طرح کرنا ہے، یہ ہمیں اس طرح کرنا ہے، کہاں ہمیں کون سا بہانہ کرنا ہے، کہاں ہمیں کون سا جھوٹ بولنا ہے. یہ ہم سب چیزیں کیا ہے، یہ ہمارے بہانے ہیں. تو سب سے پہلے جو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ دینا ہے. ہر آدمی اپنے گھر کو دے. ٹھیک ہے، کیونکہ کہا کہ گھر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سے نور نکلے. گھر ایسا ہو اس میں سے نور نکلے، گھر میں سے نا روشنی نکلے. اب وہ کیسے ہوگی؟ روایت کہتی ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ستارے کی طرح سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہا گیا کہ امام نے دعا کی کہ پروردگارا نفس کا وہ حصہ رہنے دے جو مجھے سدھارے. یہ نفس ہے سرکش ہوتا ہے، اس کو بڑے پیار سے رام کرنا پڑتا ہے، بہت آہستہ آہستہ کھینچنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جیسے بعض اوقات کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، مجلس میں نہیں آ رہا، ماں باپ سختی کر رہے ہوتے نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. مطلب نفس ایسی چیز ہے، اتنا سرکش ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے اس میں کچھ نہیں لا سکتے. اگر آپ کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے ایک دم نہیں ہوگا. نفس کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، دھوکے سے لانا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں، آج ایک صفحہ پڑھ لو قرآن کا، کوئی بات نہیں. دل نہیں چاہ رہا ایک صفحہ پڑھ لو، ایک لائن پڑھ لو. ٹھیک ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بیٹھا ہے تو آج ہی قرآن ختم کر کے اٹھو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایک لائن بھی پڑھ کے اٹھ گیا تو آپ شکر کریں. نفس کو آہستہ 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 سے لایا جاتا ہے لائن کے اوپر. سرکش گھوڑا آپ نے دیکھا ہے، جنگل کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا، سرکش گھوڑا، اس پہ وہ جا کے ایک دم سے بیٹھ نہیں سکتا یا اس پہ سامان نہیں لا سکتا. پہلے اس کو سدھارنا پڑے، اس کی تربیت کرنی پڑے، ورنہ وہ الٹ دے گا، کیونکہ اس کو تیار ہی نہیں کیا گیا. ابھی وہ جنگلی گھوڑا ہے. اب دیکھیے، ایک سپیرا تھا، اس کا کام تھا سانپ وغیرہ پکڑنا، اور سردیوں میں وہ کوہستان میں چلا گیا. اس نے کہا کہ اب میں تماشا دکھاتا ہوں سانپ کا، اب میں کوئی بڑا اسلحہ لے کے آؤں گا، زیادہ پیسے کماؤں گا لوگوں کو وہ دکھا کے. اب گیا، اس نے ایک بہت بڑا اسلحہ دیکھا. سردی کا موسم میں، سردی میں اسلحے وغیرہ بے سود ہو جاتا ہے، سردی کی وجہ سے سن ہو جاتا ہے. اب وہ بے سود پڑا تھا اسلحہ، سردی کی وجہ سے اس میں حرکت نہیں تھی. اس نے بڑے آرام سے اسے اٹھا لیا، بٹاری میں ڈال لیا کیا. اور جب تماشا دکھانے لگا، لوگوں کا ہجوم ہوا تو حرارت پیدا ہو گئی، گرمی سی ہوئی. جیسے ہی اس نے بٹاری کھولی، اس اسلحے کے اندر حرکت آئی اور اس نے سب سے پہلے اسی کو ڈسا اور اسے مار دیا. میری کیا مطلب کہ یہاں پہ نتیجہ یہ دیتا ہے مؤلف کہ غفلت میں مت پڑو. مطلب آدمی غفلت میں نہ رہے، ورنہ یہ نفس سب سے پہلے تمہیں ہی ڈسے گا. ٹھیک ہے، سب سے جو پہلا نقصان ہوگا، اگر تم غفلت میں رہے تو سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ تمہیں ہوگا. اگر دین سے، جس چیز سے بھی آپ غفلت میں رہے، دنیا سے غفلت میں رہے، دین سے غفلت میں رہے، جس چیز سے بھی آپ غفلت میں رہتے ہیں، سب سے پہلا نقصان آپ کو ہوگا. آپ کے پڑوسی کو نہیں ہوگا، آپ کے دشمن کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے جو پہلا نقصان ہوگا، یہاں پہ نتیجہ کیا دیا ہے کہ سب سے پہلا نقصان تمہیں خود ہوگا. غفلت کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے. دنیا میں آپ غفلت کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کی؟ نہیں کر سکتے. اپنے گھر سے آپ ایک سیکنڈ کی غفلت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح آخرت سے بھی آپ غفلت نہیں کر سکتے. ضرور پڑھیے جی. حضرت یوسف کی ایک بہن تھی دینا. جس وقت حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے کے جا رہے تھے صحرا میں اپنے بابا سے اجازت لے کے سیر کرنے کے لیے، تو وہ اس وقت سو رہی تھی. انہوں نے خواب دیکھا کہ 10 بھیڑیے حضرت یوسف کو گھیرے ہوئے، اور اچانک وہ خواب سے چونکی. انہوں نے کہا میرا بھائی یوسف کہاں؟ تو بتایا سب نے کہ اس کو ان کے بھائی والد سے اجازت لے کے جا رہے ہیں. اب انہوں نے سر پہ اپنے ہاتھ مارا، کہا واہ مصیبت ہے. اور یہ کہتی ہوں وہاں آئی شجرۃ الوداع کے پاس کہ جہاں حضرت یعقوب حضرت یوسف کو جدا کر رہے تھے، ودا کر رہے تھے ان کو، اور گریہ کر رہے تھے. آ کے ایک مرتبہ وہ اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے ان سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی. میرے بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تم جہاں جاؤ گے میں تمہاری خدمت کروں گا. میں اپنی پلکوں سے جھاڑو دوں گی جہاں تم قیام کرو گے. اگر تمہیں بھوک لگے گی تو میں لکڑیاں چن کر تمہارے لیے کھانا بناؤں گی، لیکن مجھے اپنی جدائی کا داغ مت دو. اب اس طرح سے اس بہن نے بیان کیے کہ حضرت یوسف بھی زار و قطار ہو رہے ہیں، حضرت یعقوب بھی زار و قطار ہو رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ جدائی عارضی ہے. ان کے بھائی تو ایک دن کا کہہ کے لے کے جا رہے تھے، جانتے تھے، حضرت یوسف کی بہن جانتی تھی کہ جدائی عارضی ہے، میرا بھائی آ جائے گا. پھر باپ بھی موجود تھے اور دوسرے بھائی بھی موجود تھے، پردیش میں نہیں تھی، اپنا وطن تھا، اپنے عزیز و اقارب موجود تھے. لیکن عزیزانو ایک بہن ایسی تھی جو پردیش میں اپنے بھائی سے ایسی بچھڑی کہ پھر ملنے کی آس نہیں. عزیزانو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی بہن ہے. وہ زینب بنت علی ہے. کہتے ہیں کہ جب امام نے آخری سلام کیا نا کہ رخصت کے لیے،
کہا کہ بہن زینب ام کلثوم، اے میری ماں کی کنیز فضہ، تم سب پر میرا آخری سلام۔ کہتے جب امام نے سلام کیا تو جس طرح حضرت یوسف کی بہن آئی تھی نا دوڑتی ہوئی اور آ کر بھائی کے گلے لگی تھی، اسی طرح جناب زینب آگے بڑھی اور بھائی کے گردن میں باہیں ڈالی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالتی ایک مرتبہ۔ تمام بیویاں کہتے ہیں کوہرام پڑتا تھا، کوئی بیوی امام کے قدموں میں پڑی گریا کر رہی تھی، کوئی امام کا دامن تھام کے کہہ رہی تھی کہ آقا ہم کہاں جائیں گے، آپ ہمارے آقا و سردار، ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں۔ اس پر جناب زینب جو بیان کر رہی تھی نا زیادہ کہہ رہی تھی بھیا آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے پردیس میں۔ ایک جملہ کہا جناب زینب نے، کہا بھیا اگر آپ جا ہی رہے تو ہمیں نانا کے روضے پر چھوڑا۔ روزاداروں یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں اس جملے سے جناب زینب کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہمیں چھوڑائیں اور خود مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ جناب زینب جانتی تھی کہ آج میرے بھائی کی شہادت کا دن ہے۔ بی بی چاہتی تھی کہ شاید کہ کسی طرح یہ دن ٹل جائے اور میرا بھائی بچ جائے۔ نظرداروں جس وقت یزید ملعون نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا پاک و پاکیزہ دودھ پینے والا، پاک و طاہر دودھ پینے والا، وہ یزید جیسے کی بیعت کرے کہ جس نے نجس دودھ پیا، اور یہ کہہ کے امام نے اعلان کر دیا کہ میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ اور اس کے بعد نانا کی قبر پر آئے، کہتے ہیں پوری رات امام نانا کی قبر پر تڑپتے رہے، گریہ کرتے کہتے اس قدر گریہ کیا، جا کے جملہ کہا تھا نانا میں وہ ہوں جو آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اپنا تعارف ایسے کرایا، یعنی ایک مرتبہ جا کے ماں کے حوالے سے بات کی، کہا کہ نانا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھ کو یہ زمین تنگ ہو گئی، میں جا رہا ہوں۔ کہتے اتنا گریہ کیا امام، اتنا روئے بے ہوش ہو گئے، اور خواب میں رسول خدا تشریف لاتے اور کہتے ہیں کہ میرے حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زمین کربلا پر تم خون میں ڈوبے ہوئے، حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر یزید کے دربار میں دشت پر رکھا ہوا، حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ ابن زیاد کے دربار میں تمہارا سر اس ملعون کے سامنے رکھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید ملعون تمہارے دانتوں سے بے ادبی کر رہا، تمہارے لبوں سے بے ادبی کر رہا۔ تو مرتبہ امام فرماتے نانا مجھے اپنی قبر میں لے، کہا بیٹے شہادت تمہارا مقدر ہے، اور جاؤ شہید ہو کر اپنے درجات کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرو۔ جب امام نے اعلان کیا نا کہ میں مدینہ چھوڑا تو مدینے میں پروگرام برپا ہو گئے، خاص طور پر جو بنی ہاشم کا محلہ تھا، ہر گھر کا دروازہ کھل گیا، عورتیں روتی پیٹتی امام کے گھر پہ آ گئی، کوئی امام کے قدموں میں گر رہی ہے، کوئی دامن تھام کے فریاد کر رہی ہے اے حسین نہ جاؤ، حسین تمہارے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ حسین پنجتن کے آخری فرد ہیں۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ پنجتن کا خاتمہ ہونے جا رہا، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑنے جا رہا۔ بیویوں نے ایک جملہ کہا، امام تسلی دے رہے ہیں نا، بیویوں نے ایک جملہ کہا حسین آج کا دن ایسا ہے جیسے آج رسول خدا دنیا سے گئے۔ بیویوں نے کہا اے حسین ایسا لگ رہا ہے جیسے آج فاطمہ زہرا دنیا سے گئی، جیسے آج علی مرتضیٰ دنیا سے گئے، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ کہا حسین نہ جائیے، حسین نہ جائیے، یہاں تک کہ روتی پیٹتی جناب ام سلمہ نانی جو ہے امام حسین کی زوجہ رسول، وہ آئی اور آ کر کہہ رہی ہے حسین نہ جاؤ، حسین تیرے نانا نے کہا تھا تو عراق کی ایک سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے، حسین کہیں بھی جا وہاں بچ جانا۔ ایک بار میرے امام نے کہا نانی نانی میں سب کچھ جانتا ہوں کہ امر خدا کیا ہے، وہ اسی عراق کی ایک سرزمین پر مجھے بھوکا پیاسا شہید کیا۔ کہا نانی آپ چاہتی ہیں آپ کو میں اپنے قتل کی جگہ دکھا؟ ایک مرتبہ امام نے زمین کربلا کی طرف ہاتھ بلند کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، نانی نے سلمہ کو دکھانا شروع کیا، نانی دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں میرا گھر گرے گا۔ ماتم کرتے ہوئے نظر کوئی گریہ نہ کر سکے، ماتم کرتا ہے۔ نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کو تیر لگی، نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں عباس کے پاس اٹھا۔ ایک نشیر بھی کھایا
पर सवार होगा। अज़ादारों इतना गिरिया किया जनाब उम्मे सलमा ने कि बेहोश हो गई। इमाम होश में लेकर आए, तसल्ली दी, कहा कि नानी ये अम्र खुदा है, खुदा चाहता है कि मुझे अपनी राह में शहीद देखे, खुदा चाहता है कि मेरी बहनें असीर हो, खुदा चाहता है कि मेरी बहनें उस सहरा में फरियाद कर रही हो, लेकिन कोई उनकी फरियाद को ना पहुंचे। बस अज़ादारा ने हुसैन, जनाब उम्मे सलमा कहती है, बेटे तेरे नाना ने मुझे ये मिट्टी दी थी, खाके करबला एक शीशी में मेरे पास महफूज है। इमाम ने हाथ बढ़ाया, ज़मीन करबला से एक मुट्ठी खाक उठाई, कहा नानी इसे दूसरी शीशी में रख ले। कहा नानी जब इन दोनों शीशियों में खून जोश मारने लगे, समझ लीजिएगा कि हुसैन आपका दुनिया से चला गया। बस अज़ादारों जनाब उम्मे सलमा कहती है कि हुसैन के जाने के बाद मैं दिन रात रोया करती थी, दिन रात उन शीशियों को देखा करती थी। कहा आशूर के दिन सुबह को देखा, वो सुबह को देखा कि उन शीशियों में खाक है, लेकिन ज़ोहर के बाद आग लग गई। अब जो आग लगी, खाक में रसूल खुदा को देखा, देखा हाथों में शीशे जिससे उबलता हुआ खून, बाल बिखरे हुए, आंखों से आंसू जारी। कहा उम्मे सलमा तुम्हें पता है मैं करबला से आ रहा हूँ, उम्मे सलमा मेरा बेटा मारा गया, उम्मे सलमा मेरा हुसैन मेरे सामने ज़िबा हो रहा था। उम्मे सलमा मैं कुछ ना कर सका। उम्मे सलमा कहती मेरी आँख खुली, मैं भागी हुई वहाँ आई जहाँ शीशियाँ रखी थी। अब जो देखा तो ताज़ा खून के ताज़ा खाक के बजाय खून जोश मार रहा है। तो मैं वही जमीन पर बैठ